بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ 2-3 دن کا وقفہ ہو گیا ہے اور ہم کوئی ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر سکے۔ سینٹ کے بارے میں ہم نے شروع کیا تھا، یہ سینٹ کے بارے میں دوسرا ایپیسوڈ ہے اور اس میں سب سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ سینٹ ہوتی کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے اور اس کا قانونی ڈھانچہ کیا ہے۔ کسی بھی ملک میں ایک لیجسلیچر ہوتی ہے، مقننہ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم یونی کیمرل لیجسلیچر کہتے ہیں جسے ہم یک ایوانی بھی کہتے ہیں، اور دوسرا بائی کیمرل لیجسلیچر جسے ہم 2 ایوانی، جس میں 2 ایوان ہوتے ہیں، ایک ایوان بالا کہلاتا ہے اور ایک ایوان زیری کہلاتا ہے۔ تو پاکستان کا نظام جو ہے وہ بھی بائی کیمرل لیجسلیچر پر مشتمل ہے۔ اب یہ دوسرا ہاؤس جو ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ provides equal and adequate representation to all federating unit۔ کسی بھی ملک میں جتنے بھی فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں ان کو برابری کی بنیاد پر اس میں نشستیں جو ہے وہ الاٹ کی جاتی ہیں، جبکہ قومی اسمبلی جیسے ہماری ہے تو اس میں جو نشستوں کی الاٹمنٹ ہوتی ہے یا ایلوکیشن ہوتی ہے وہ آبادی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی صوبہ یا کوئی فیڈریٹنگ یونٹ وہ آبادی کے لحاظ سے بڑا ہو، جیسے پاکستان میں پنجاب سارے پاکستان کا تقریباً 65% ہے، تو مقننہ میں اس کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی۔ اس لیے سینٹ میں تمام صوبوں کو جو ہے وہ ایکول بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر، مساوات کے حساب سے جو نشستیں ہیں وہ الاٹ کی جاتی ہیں۔ پھر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب لیجسلیشن ہو رہی ہو تو کوئی ایک صوبہ جو ہے اس کی جو میجورٹی ہے وہ اس پہ رول نہ کر سکے، اور پھر یہ ہے کہ انکریزز پارٹیسپیشن آف سمالر پروونسز کمیونٹیز ان دی افیئرز آف دی گورنمنٹ، کہ جو چھوٹے صوبے ہوتے ہیں، جو چھوٹی کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان کو جو لیجسلیشن ہے اس میں حصہ لینے کا برابر موقع مل جاتا ہے، اور یہ اور کیا کرتا ہے؟ انہینس نیشنل کوہیژن اینڈ ہارمنی امنگ فیڈریٹنگ یونٹس، کہ ایک ملک جو ہے اس کے جو صوبے ہیں یا اس کے جو فیڈریٹنگ یونٹ ہیں ان کے اندر ہم آہنگی پیدا کرتا ہے اور ان کے آپسی تعلقات جو ہے ان کو مضبوط بناتا ہے۔ تو یہ آتا کہاں سے ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا اگر چیپٹر 2 دیکھیں تو اس میں مجلس شورا یا پارلیمنٹ، اس کی کمپوزیشن، اس کا ڈیوریشن، میٹنگ وغیرہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے، اور آئین کے مطابق جو پارلیمنٹ ہے ہماری وہ کن عناصر پر مشتمل ہوگی؟ اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے پریزیڈنٹ، پھر نیشنل اسمبلی اور پھر سینٹ۔ اگر ہم آئین کا آرٹیکل 50 دیکھیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ دیر شیل بی اے مجلس شورا پارلیمنٹ آف پاکستان consisting of the president and 2 houses to be known respectively as the National Assembly and the Senate۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینٹ ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آئین پاکستان کا آرٹیکل 59 جو ہے وہ ہمیں رہنمائی مہیا کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ سینٹ کی کل 96 نشستیں ہوں گی، یعنی 96 ممبر ہوں گے، اور وہ کس طرح سے چنے جائیں گے؟ صوبوں سے، ہر صوبے سے 14 ممبر جو ہیں وہ جنرل نشستوں پر آئیں گے، 4 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہوں گی، 4 ٹیکنوکریٹ اور علماء کے لیے ہوں گی، اور 1 نشست جو ہے
وہ نان مسلم کے لیے ہوگی ہر صوبے سے. تو اس طرح سے اگر 14 اور 4 18 اور 4 22 اور 1 23 تو ہر صوبے کی 23 نشستیں جو ہے وہ سینٹ میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو فیڈرل کیپٹل اسلام آباد ہے اس کے لیے 4 نشستیں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں، جن میں سے 2 جنرل نشستیں ہیں، ایک خواتین کے لیے ہے اور ایک ٹیکنوکریٹ اور علماء کے لیے ہے. تو اس طرح سے 96 ممبرز جو ہیں ان کی یہ ایوان ہے، اور اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 59 میں مہیا کی گئی ہے. جی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا الیکشن کس طرح ہوگا. جس طرح آئین پاکستان آرٹیکل 51 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ کس طرح ہوگا، اور اس کے لیے ایک نظام دیا گیا ہے کہ ایف پی ٹی پی کے سسٹم کے تحت سنگل ممبر کانسٹیچوئنسی کا ہوگا. تو اسی طرح آئین کا آرٹیکل 59 کلاس 2 یہ کہتی ہے کہ الیکشن ٹو فل سیٹس ان دی سینٹ allocated to each province shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. اب پی آر ایس ٹی وی جسے ہم مختصراً کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ الیکشن کے مختلف نظام ہیں، سسٹم ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم پورا جو الیکٹورل سسٹمز ہے اس پر ایک الگ سے ایپیسوڈ کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن یہ کتنے قسم کی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو الیکشن کے جمہوری دنیا میں الیکشن کے طریقہ کار ہیں وہ کیا کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹرم کتنی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ ایک مستقل ادارہ ہوتا ہے، اور جو سینٹ ہے یہ ڈائزالو نہیں ہوتی، اس کو تحلیل نہیں کیا جاتا، اور اس کے ممبران کی جو مدت ہے وہ 6 سال کی ہوتی ہے. لیکن اگر درمیان میں کوئی کیجول ویکنسی جو ہے وہ خالی ہو جائے تو اس پر جو الیکشن ہوتا ہے وہ پہلے بندے کی ان ایکسپائرڈ ٹرم کے لیے ہوتا ہے. اور کس طرح سے جب 1973 میں آئین پاکستان بنا، ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں گے کہ جب 1973 کا آئین پراملگیٹ ہوا تو اس وقت سینٹ کی کتنی نشستیں تھیں اور وقت کے ساتھ ان میں کس طرح سے رد و بدل کیا گیا. اوریجنلی 73 میں سینٹ کی کل 45 نشستیں تھیں. 1977 میں ان کو بڑھا کے 63 کر دیا گیا. پھر 1985 میں ضیاء الحق کے دور میں ان کو مزید بڑھا کے 87 کر دیا گیا. پھر 2002 کا زمانہ آیا اور پرویز مشرف کے دور میں 87 سے بڑھا کر ان کو 100 کر دیا گیا. پھر 2010 میں 18ویں ترمیم آئی اور ہر صوبے سے ایک نان مسلم کی نشست جو ہے وہ مخصوص کی گئی، اور اس طرح یہ تعداد جو ہے یہ 100 سے بڑھ کر 104 ہو گئی. لیکن 31 مئی 2017 کو 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جب فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز جنہیں ہم فاٹا کہتے تھے وہ خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے، تو خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد ان کی 8 نشستیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی، اور ان کے ختم ہونے کے بعد اب نشستوں کی تعداد جو ہے سینٹ میں وہ 96 یعنی 96 ہے. اور اس حساب سے جو 50% سینیٹرز ہیں وہ 12 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں. تو ان کے اگینسٹ جو ہے وہ 48 جو سینیٹرز ہیں ان کا انتخاب ہونا ہے. ان کا انتخاب کرتا کون ہے؟ یہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن سنگل ٹرانسفریبل ووٹ، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس وقت پروپورشنل پی آر ایس ٹی وی کا سسٹم جو ہے یہ بہت کم ملکوں میں، یعنی جمہوری دنیا جو ہے اس میں بہت کم ملکوں میں پارلیمنٹی سسٹم میں استعمال ہوتا ہے،
اور اگر میں کہیں بھول نہیں رہا تو یورپ کے 42 کنٹریز میں سے صرف 2 ملکوں میں مالٹا اور آئرلینڈ میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد انڈیا اور پاکستان میں اپر ہاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ وسیع پیمانے پر جو بڑے ملک ہیں ان کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے، آپ مالٹا کو دیکھ لیں، آئرلینڈ کو دیکھ لیں، تو یہ ایک چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اور بہت سارے جو یورپ کے ملک ہیں جہاں پہ یہ نظام ادروائز ہے تو وہاں پہ یہ لوکل باڈیز کے الیکشن کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ لوکل باڈیز کے الیکشن چونکہ ایک کاؤنٹی یا میونسپیلٹی کی حد پہ ہوتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا مقبول نہیں ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان میں جو اس کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جتنی سیٹیں جس صوبے سے پر کرنا مقصود ہوں اس اسمبلی کے تمام ممبران جو ہے وہ ان کے ووٹرز ہوتے ہیں، اور اسلام آباد سے جو نشستیں پر کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے تمام ممبران ایم این ایز جو ہے وہ ووٹرز ہوتے ہیں۔ الیکشن پروگرام اس کا کون دیتا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان آرٹیکل 219 میں جہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داریاں اور اس کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، تو وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سینٹ آف پاکستان کے جو الیکشنز ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کروائے گا، اور اس کا جو پروگرام ہے وہ آرٹیکل 224 کلاس 3 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کرتا ہے، اور یہ کلاس کہتی کیا ہے؟ یہ کہتی ہے کہ an election to fill the seats in the Senate which are to become vacant on the expiration of the term of the members of the Senate shall be held not earlier than 30 days immediately preceding the day on which the vacancies are due to occur۔ تو اس طرح الیکشن کمیشن نے اسی آرٹیکل کے تحت اپنا جو ہے الیکشن سکیجول الیکشن پروگرام فار سینٹ الیکشن 2021 جو ہے وہ ایشو کیا ہے، اور آج 24 فروری ہے تو آج کے دن جو ہے وہ پبلیکیشن آف ریوائزڈ لسٹ آف کینڈیڈیٹس جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ایشو کر دی ہے، اور کل 25 کو لاسٹ ڈیٹ ہے۔ جو امیدوار اپنا کینڈیڈیچر واپس لینا چاہیں وہ واپس لے سکتے ہیں، اور 3 مارچ کو پول ہوگا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پول 3 مارچ کو ہو رہا ہے، لیکن ایک جو امپارٹنٹ اور اہم بات یہ ہے کہ ہر ملک میں آئین جو ہوتا ہے وہ تمام قوانین کی ماں ہوتا ہے، اور جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں وہ اسی آئین کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، اور کوئی بھی قانون جو ہے وہ آئین کے متصادم نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نہ صرف ایسے قانون بناتی ہے بلکہ آئین کو پس پشت ڈال کے جان بوجھ کے بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ نہ ان قوانین کو اگر آئین میں کوئی ترمیم ہوئی ہے تو اس کے مطابق جو قانون میں مطلوبہ ترمیم ہے وہ نہیں کی جاتی، یا پھر جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی شک جو ہے وہ آئین کے متصادم رکھ دی جاتی ہے، آلدو کہ یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ ایسی کوئی بھی شک جو آئین سے متصادم ہوگی وہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن کبھی کبھی اس سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں یہ دیکھیں گے کہ کیا سینٹ سے متعلق، صرف ہم سینٹ تک محدود رہیں گے چونکہ یہ تمام ایپیسوڈز جو ہیں وہ ہم سینٹ کے بارے میں کر رہے ہیں، تو کیا آئین اور قانون یہ آپس میں سینٹ کے بارے میں متصادم ہے، اور متصادم ہے تو کہاں تک ہے اور کیوں ہے، اس بات پر ہم بات کریں گے۔ اور بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل واقعی ایک ایجوکیشنل پرپس جو ہے وہ پورا کر رہا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے وہ دبا دیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور وہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا
قانون یعنی الیکشن ایکٹ 2017 اور آئین پاکستان سینٹ کے متعلق کیا ایک دوسرے سے متصادم ہیں اور کہاں کہاں متصادم ہیں؟ تھینک یو ویری مچ.